बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। तो व्लॉग शुरू होता है जी ये प्यारे प्यारे से फूलों से। तो व्लॉग शुरू होता है ये प्यारे से फूलों से। माशाल्लाह से ये गेंदे के फूल हैं, येलो कलर के, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का जो हमारा टॉपिक है जी, जालिम शातिर लोगों की पहचान। सबसे खतर इंसान वो नहीं होता जो हाथ में हथियार रखता है, बल्कि वो होता है जो दिल में जहर रखता है और चेहरे पर मुस्कुराहट। और बदकिस्मती ये है कि ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, या हमारे गली मोहल्ले में। हत्ता कि हमारे सबसे ज़्यादा करीब ऐसे लोग होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने ऐसे 5 असूल बताने वाली हूँ, जो आपने इन्हें सीख लिया तो ना कोई साजिशी जालिम चालाक इंसान आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगा। लेकिन शर्त यह है कि मेरी आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं कर। मैं आपके साथ ऐसे आज 5 असूल शेयर करूँगी जो हर औरत, हर बेटी, माँ, बहन की ज़िंदगी भर याद रखने के लिए हैं। ये असूल सादा नहीं है, ज़िंदगी की फितरत से सीखे हुए हैं असूल जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले हैं। जालिम और शातिर लोग से ख़ुद को बचाएं। और उनकी पहचान का पहला असूल ये है कि जो इंसान आपकी कामयाबी से जलता है वो कभी आपका खैर ख्वाह नहीं होता। देखें, ये सच है ना कि ये सच आपको मानना ही पड़ेगा कि हर रिश्ता सच्चा नहीं होता, हर इंसान आपसे मुखलिस नहीं होता। कुछ लोग आपकी हर खुशी में ही तकलीफ़ महसूस कर रहे होते हैं। जब आप तरक्की करते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, और जब आप टूटते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। जब आप कामयाब होते हैं तो वो तंज करते हैं, जबकि आप कुछ नया कर रहे होते हैं तो आपका मजाक बनाते हैं। और आप अपने आसपास ही देखें, ये लोग आपके अपने ही आसपास महसूस होंगे। ये आपके करीबी लोग होंगे, आपसे मोहब्बत करने वाले, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और महसूस कर रहे होते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। बाज़ लोग जो होते हैं ना, वो खुलकर दुश्मनी नहीं करते, बल्कि अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं और अंदर ही अंदर आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी को क्या पता दिल किस बात पर दुखता है। ये बात तो अपनों को ही बताई होती है, गैरों को क्या लगे आपकी खुशी से, आपके गम से। गैरों को कोई परवाह नहीं होती। असल तकलीफ़ जो होती है वो आपके आसपास के लोगों को ही हो रही होती है। शातिर किस्म के लोग जो होते हैं ना, वो आपके सामने कुछ और होते हैं और आपके पीछे कुछ और होते हैं। आपके मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, लेकिन इसी तरह साजिशें भी कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। और जब आपको ये महसूस होने लग जाता है कि अगला इंसान आपकी खुशी में खुश नहीं है, या आपकी खुशी में इतना खुश नहीं है जितना उसको होना चाहिए था, आपको मुबारकबाद नहीं दी, आपको कामयाबी की दुआ नहीं दी। पर मैं कमर कस लेके आई थी और इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, मैंने कहा इसको पहले धो लेती हूँ। तो मैं इसको धो रही थी और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये मैंने इस तरह से इसको 5-6 दफ़ा पानी से धोया, और ये देखिए इसमें से इतनी ज़्यादा रेत निकली। और इसको अच्छे से धो के छान के सुखाएंगे। और आगे मैं आपको एक रेसिपी भी देने लगी हूँ पंजीरी की, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसको धो के सुखा के पीसेंगे, इस्तेमाल करेंगे। आपकी खुशी में वो खुश नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी कामयाबी पर मजाक बनाते हैं, और ये इंसान आपके साथ मुखलिस नहीं होते। इसकी मोहब्बत आपके लिए खालिस नहीं होती। और इनसे बचने के लिए एक ही तरीका है कि अपनी कामयाबी को ऐसे लोगों को ना बताएं। अपनी हर कामयाबी के बारे में इनको बताना बंद कर दें। दूसरा असूल ये है कि वो लोग जो आपके हर काम में नुक्स निकालते हैं, आपकी हर बात में कोई ना कोई बात पकड़ लेते हैं, ये आपके दोस्त कभी नहीं हो सकते। देखें, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो आपकी हर बात में गलतियां ढूंढ ही लेते हैं। आप कभी कुछ भी कर लें, वो कहते हैं कि आप गलत हैं। आप उनसे अच्छे अखलाक से पेश आ जाएं, अच्छे रवैये से पेश आएँ, तो वो कहते हैं तुम तो ड्रामा कर रही हो। अगर आप खामोश रहें तो वो लोग कहते हैं तुम बहुत गरूर है, तुम में तो बहुत गरूर है। इस तरह के लोग आपके आसपास ही होते हैं, जिनको आपके हर काम में ही तकलीफ होती है। कहीं आए कहीं जाएं, उन्हें हर बात पर कोई ना कोई मसला होता है। वो बार बार आपको हर बात पर परेशान कर रहे होते हैं, या बार बार आपको बता रहे होते हैं कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये ठीक नहीं किया, क्या तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम बहुत कम बोलती हो, तुम चलती कैसे हो।
تم پہنتی کیسے ہو، ایسی 100 باتیں وہ وقتاً فوقتاً آپ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے خود کو آزاد کریں، نہیں تو یہ لوگ آپ کو کبھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ ایسے لوگوں کی پہچان کا تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کچھ لوگ جو ہر بات پر آپ سے معلومات لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہاں جا رہی ہیں، آپ کیا بنا رہی ہیں، آپ کی ساس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، آپ کی بہن بھائیوں کا رویہ کیسا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے شوہر کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے بچے اسکول میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کے سوال اکثر آپ سے کر رہے ہوتے ہیں، تو سمجھ جائیں یہ انسان آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھدار ہیں نا، جو دل کے صاف لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے کام پر ہی فوکس کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی فیملی اور بچوں کی خبر رکھتے ہیں، انہیں آپ کی فیملی کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوگ اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی کمزوریاں تلاش کریں اور آپ کی پیچھے آپ کے خلاف باتیں پھیلا کر آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو اس لیے آپ نے اپنی ذاتی زندگی کی تفصیلات کسی کو نہ بتایا کریں، اپنے رشتہ داروں کو بھی نہ بتایا کریں، اپنے گھر کے معاملات اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ اصول: جو انسان دوسروں کی باتیں آپ تک پہنچاتا ہے وہ کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جو دوسروں کی باتیں آپ تک پہنچا سکتا ہے وہ آپ کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ اکثر آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ اس نے آپ کی اتنی برائیاں کی ہیں، تو اس سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ سے ہی کیوں اس نے میری برائیاں کی، اور صرف اس نے ہی کی یا آپ نے بھی اس میں حصہ ڈالا۔ دیکھیں، یہ لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے اور دوسروں کے سامنے دوسروں کے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے 2 چہرے ہوتے ہیں، اور ان 2 چہرے والے انسان کو کہتے ہیں منافق۔ ایسے لوگوں سے آپ نے ضرور بچنا ہے، اور ایسے لوگوں کے سامنے آپ نے کسی کی شکایت نہیں کرنی، اور ایسی کوئی بات بھی نہیں کرنی جس سے انہیں دوسروں کے سامنے آپ کی برائی کرنے کا موقع ملے، اور اس کے ساتھ ان کی باتوں پر کبھی بھی یقین نہ کریں۔ اصول: جب آپ بہت پریشان ہوتی ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، کیونکہ روزمرہ کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی بچوں سے لڑائی ہو جاتی ہے اور کبھی شوہر سے لڑائی ہو جاتی ہے، اور جب آپ کسی ایسے شخص سے شیئر کرتی ہیں جو اس بات کو بڑھاوا دیتا اور کہتا تم اسے چھوڑ دو، تو وہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے، بلکہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، تم صبر کرو، ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ لوگ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور وہ بھلا چاہتے ہیں آپ کا۔ آپ کو ان لوگوں کی پہچان ہونا بھی ضروری ہے، تو آپ نے ایسے سازشی لوگوں سے دور رہنا ہے اور ان سے بچنا ہے، ان سے بحث نہیں کرنی، کیونکہ اس سے آپ کا ہی سکون خراب ہوگا۔ لوگ نا شکل سے بڑے ہی معصوم ہوتے ہیں، وہ پہلے ہمدرد بنتے ہیں، آپ سے ہمدردی کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو سارا دن کام کرتی رہتی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، آپ کی نند آپ کے ساتھ کام نہیں کر رہی، یا آپ کے بچے آپ کی ہیلپ نہیں کر رہے، تو جب آپ کو لگتا ہے نا یار یہ تو میرا بہت زیادہ ہمدرد ہے، اور میری دیکھو کتنا میرا خیال کر رہا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے اپنے تو مجھ سے پوچھ ہی نہیں رہے، یہ وہی لوگ زہریلے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے تو آپ کے ہمدرد بن جاتے ہیں اور آپ کی کمزوریاں لے لیتے ہیں اور آپ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کے ہمدرد بن جاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا ہمارا ہمدرد ہے، ہمارے اپنے تو دشمن ہیں۔ تو پھر یہ وہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی چالاکیاں دکھاتے ہیں، رشتوں میں زہر گھولتے ہیں، کسی ٹائم دکھی ہوتی ہیں، دکھ میں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہمارا ہمدرد ہے، تو آپ اس سے بات کر لیتے ہیں، آپ اس کو بتا دیتے ہیں اپنے دکھ میں، پریشانی میں، تو پھر یہ وہی 10 باتیں آگے لگا کے اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، آپ کے اوپر ہی استعمال کرتے ہیں، اور آپ سے آپ کی برائیاں جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ فلاں نے ایسے کر دیا، ڈمکانے نے ایسا کر دیا، وہی باتیں آگے بڑھا چڑھا کر آپ سے رشتہ داروں کے ساتھ کریں گے۔ ایسے لوگوں سے بچنا ہے اور ان کی پہچان رکھنی ہے، جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہاں پر میں چارپائی دھو رہی تھی، کیونکہ 2 دفعہ یہ میں نے باہر نکالی کمرے سے، کیونکہ یہ کمرے کے اندر ڈالی ہوئی تھی، اور جب سے میں نے بنوائی تھی اس کو دھویا ہی نہیں تھا، تو کافی زیادہ یہ گندی ہو گئی تھی، تو میں نے کہا چلو جی اس کو دھو دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں چارپائی دھو رہی تھی اور اس کو نا اچھے سے رگڑ کے دھو رہی تھی، اور اس کو دھونے کے بعد ہم آ گئے تھے نیچے۔ تو یہاں پہ ہمارے شام کا ٹائم تھا یہ، اور یہاں پہ نا ہمارے پاس کسی نے گفٹ بھیجے تھے باہر کے ملک سے، بہت ہی اچھے گفٹ لے کے آئے تھے۔ یہ کیپ تھی ان کے پاپا کے لیے، اور یہ پرس تھا چھوٹا سا، ایک جولری باکس تھا، یہ پینس تھیں، تو میں نے کہا جی اپنے ویورز اور سبسکرائبر کو دکھا دوں۔ اور یہ تھی جی ٹافیاں جو کہ بہت ہی مزیدار تھیں، اور ایک تھا جی بسکٹ کا پیکٹ تھا، اور ایک تھا جی ٹیشو باکس۔ یہ
تھا ایک ٹیشو باکس جو کہ ہمیں بنانا نہیں آ رہا تھا، کافی میں محنت کر رہی تھی، کبھی ادھر سے لگا رہی تھی کبھی ادھر سے، لیکن پھر میرے ہسبینڈ دیکھ رہی تھی تو انہوں نے کہا چلو مجھے دو میں بناتا ہوں، تو انہوں نے بنایا تو جی صحیح بن گیا، اور یہ یہاں پہ بالکل صحیح مطلب پیارا سا بن گیا تھا۔ ایک تھا جولری باکس جو کہ بہت پیارا تھا، اس کو ہم کھول کے دیکھ رہے تھے، اور یہاں پہ میری بیٹی نے کھول کے، بڑے والی جو تھی وہ دیکھ رہی تھی اور چھوٹے والی کو کہہ رہی تھی جلدی سے جاؤ جولری لے کے آؤ، ہم اس میں رکھتے ہیں، تو ان کو بہت پسند آیا ماشاءاللہ سے، بہت پیارا تھا۔ اور یہ پنیں تھیں تو یہ بھی کافی اچھی تھیں، اور یہ کیپ تھی، اور یہ ایک بسکٹ تھے جو کہ تھے کھجور کے بسکٹ تھے، بہت ہی مزے دار تھے۔ اور ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں جی۔ آج کا ولاگ کیسا لگا؟ امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور لائک بھی کیجیے گا، اور کامنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہمارے آج کے ولاگ کیسا لگا اور آج کا ٹاپک کیسا لگا۔ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔